بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وفی مقام الاخری بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کریں خلاق عالم ہمارا یہاں اکٹھا ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سن سنا کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو فرمایا جب تک پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول اس بندے پر برستا رہتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، تو ظاہر سی بات ہے ہم گناہگار ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں کے طلبگار ہیں، تو اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں تاکہ ہم بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کے زیادہ سے زیادہ حقدار بن سکیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا، ہر نمازی نماز پڑھنے والا جب نماز کا آغاز کرتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کا مسافر بنا۔ ہر بندہ یہ دعا اللہ سے کرتا بھی ہے، نماز میں کرتا ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے بتا تو کس راستے کا مسافر ہے، کس راستے پر چلتا ہے، تو ببانگ دوہل کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے والا ہوں، میں سیدھے راستے کا متلاشی ہوں، میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید اس بات کا واضح طور پر اعلان کرتا ہے، صراط مستقیم پر کون چلنے والا ہے، صراط مستقیم کا مسافر کون ہے، اور صحیح معنوں میں انعام یافتہ کون بنتے ہیں۔ عرض کرتا ہے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو راستے سے بٹکے ہوئے ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اب ہمارے ہاں پتہ معیار کیا ہے انعام یافتہ ہونے کا؟ جس کے پاس اعلیٰ گاڑی ہے وہ کہتا ہے میں بڑا انعام یافتہ ہوں، مجھ پر اللہ کا انعام ہے، اللہ نے گاڑی عطا کی ہے۔ جس کے پاس کوئی بینک بیلنس ہے وہ یہ کہتا ہے میں بہت انعام یافتہ ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ جی مجھے اللہ نے بینک بیلنس عطا کیا ہے۔ یعنی ہم دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مست ہو چکے ہیں کہ ہم انعام یافتہ بھی انہی کو سمجھتے ہیں جن کے پاس دنیا ہوتی ہے۔ لیکن آئیے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ رب کن کو انعام یافتہ فرماتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا 5واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا اگر انعام یافتہ بندوں کو دیکھنا ہے تو آؤ میرے نبیوں کو دیکھ لو، آؤ صدیقوں کو دیکھ لو، شہداء کو دیکھ لو، صالحین کو دیکھ لو۔ یعنی اس آیہ کریمہ کا مطلب یہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے نمازی تو نماز کے اندر یا ویسے بھی جب تو دعا کرتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اگر تو چاہتا ہے اللہ تیرا نام انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے اور تو بھی انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ مل جائے، فرمایا یہاں تو پھر نبیوں کے رستے پر چلنا پڑے گا، نبیوں کے بعد صدیقوں کے رستے پر چلنا پڑے گا، صدیقوں کے بعد شہداء کے رستے پر چلنا پڑے گا، اور شہداء کے بعد والصالحین، پھر اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اچھے رفیق ہیں، اچھے ساتھی ہیں۔ انعام یافتہ نبی، سب سے پہلے نبی، ظاہر سی بات ہے نبی نبی ہوتا ہے، نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، نبی کی شان تو وراء الورا ہوتی ہے، نبی جیسا کائنات میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب نبی جیسا کائنات میں نہیں ہوتا ہے تو میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام انعام یافتہ، والصدیقین، نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ انعام یافتہ ہیں وہ صدیقین ہیں۔ اب علماء نے ان حقائق سے پردہ اٹھایا، علماء فرماتے ہیں صدیقین سے پتہ کون مراد ہے؟ اگر تم جاننا یہ چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو ہم صدیقوں کے پیچھے چلے، تو فرمایا صدیقین میں سب سے پہلے جس ہستی کا نام آتا ہے اسے جناب سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے صدیقوں میں نام جس ہستی کا آتا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر دیگر صحابہ عشرہ مبشرہ، پھر حسنین کریمین، پھر بدر والے، احد والے، نبی کے سارے صحابہ صدیقوں میں آتے ہیں۔ پھر والشہداء، اللہ فرماتا ہے شہید جو میری راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں یہ بھی انعام یافتہ ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے والصالحین، پھر میرے جو نیک بندے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ پتہ چلا انعام یافتہ وہ ہے جو نبیوں کے
صدیقوں کے، شہیدوں کے، اللہ کے ولیوں کے راستے پر چلنے والا ہے۔ جو ان کے راستے پر چلے وہ تو ہوا انعام یافتہ، اور جو ان سے جلے، اس کا مطلب یہ راہ راست سے ہٹ گیا، اب اس کا راہ راست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم نے بھی انہی صدیقوں اور صالحین میں سے ایک عظیم ہستی، بالخصوص اہل بیت اطہار کے عظیم فرد حضرت سیدنا مولا مشکل کشا تاج دال حل عطا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور ادھر سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے والے ہیں ان کو زمانہ آج بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری میں مدینۃ الرسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، اتنی شان و شوکت والے ہیں، اتنی شان و شوکت والے ہیں، اگر آپ کے نسب کی طرف دیکھا جائے نا، نسب کی طرف، نسب اتنا اعلیٰ ہے کہ کائنات میں کسی کا نسب نظر ہی نہیں آتا ہے۔ کائنات کا جو سب سے عظیم نسب ہے، کائنات کا جو سب سے حسین نسب ہے، اور کائنات کا جو سب سے اعلیٰ نسب ہے، اس نسب کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلا جمعہ سنا تھا حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے صاحبزادے کا نام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام علی اوسط۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب کربلا کے میدان میں گئے تھے نا، تو آپ کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ علی اکبر جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے وہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، علی اصغر جو چھوٹے صاحبزادے تھے وہ بھی میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما گئے، اور علی اوسط جو درمیان والے تھے، جو آپ کے درمیانے بیٹے تھے، آج بھی جن کو حضرت سیدنا امام زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو زین العابدین، سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ نام تو آپ کا علی اوسط تھا، پھر آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اور زین العابدین کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت۔ آج بھی دلہن جب تیار ہوتی ہے نا تو ماتھے پر ایک ٹکا سا لگاتی ہے زینت بخشنے کے لیے، یوں سمجھے عبادت گزاروں کے سر کے تاج کا نام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اور آپ کا دوسرا لقب ہے سید الساجدین، اور سید الساجدین پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو ساجدین یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، نوافل کی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کا سردار ہوتا ہے اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ آپ طریق اٹھا کر دیکھیں، سید الساجدین بھی امام زین العابدین کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے پھر صاحبزادے ہوتے ہیں، جن کا نام حضرت سیدنا امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور ادھر چلیں ذرا، حضرت جناب سیدنا میرے محبوب کا پہلا خلیفہ، اچھا کو سبحان اللہ، میرے محبوب کا پہلا خلیفہ، بلکہ بات اگر دور نہ نکلے تو میرے محبوب کا رازدار خلیفہ، ہاں میرے محبوب کا رازدار خلیفہ، اور وہ خلیفہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائیں، کائنات میں جتنے لوگوں کے جتنے احسان تھے میں نے سب ایک ایک کر کے ادا کر دیے ہیں، صدیق کے اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن خدا صدیق کو عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب کا وہ ساتھی جس کو غار میں دیکھو تو ساتھ ساتھ مزار میں دیکھو تو ساتھ ہیں، حضرت سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ادھر مولا علی کے بیٹے، ادھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد
آگے محمد کی شادی ہوتی ہے، ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم، آگے قاسم کی شادی ہوتی ہے، تو پھر ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کو حضرت سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. ادھر امام حضرت سیدنا مولا علی کے بیٹے امام محمد باقر، اور ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹی حضرت سیدہ ام فروہ. جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو ان کے بطن اقدس سے امام جعفر صادق اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ ولادت با سعادت ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے، فرمایا آپ نہایت خوش اخلاق تھے، ملنسار تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام جعفر تھا، کنیت اسماعیل بھی بعض لوگوں نے کہی ہے. فرمایا آپ کا ایک لقب صادق تھا. آج بھی ہم جب نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ اہل بیت طہار کے سارے اماموں کے نام کو ایک لسٹ کے اوپر لکھیں، سارے اماموں کے نام کو پڑھیں تو آپ کو کسی بھی امام کے نام کے آگے صادق کا لفظ نہیں ملے گا. ایک یہی ہستی ہیں جن کو صادق کہا جاتا ہے. آپ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ بات ذرا تفصیلاً ہو نا، بات ایک ایک کر کے ہو تاکہ بات کی سمجھ بھی لگے کہ ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی ہے کہ جن کا وسیلہ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے تو رد نہیں ہوتا ہے. ان کے صدقے سے جو مانگا جائے آج بھی خدا عطا فرما دیتا ہے. لو جی، آپ رحمت اللہ کی تعالی علیہ صادق آپ کا لقب تھا. بعض علماء فرماتے ہیں صادق اس وجہ سے کہا جاتا تھا، آپ اسم با مسمہ تھے، جیسا نام ویسی عادات. آپ نے جب بھی بولا ہے سچ ہی بولا ہے. آپ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کہا جاتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو صادق اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ آپ کا ننیال خاندان جناب صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، یعنی آپ کے نانا جی کا نام جناب صدیق اکبر ہے اور دادے کا نام مولا علی ہے. تو فرمایا نانے کی وجہ سے صدیقی کہا جاتا ہے اور دادے کی وجہ سے علوی اور سید کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. اور پھر علم تو ان کی وراثت ہے جی، علم تو ان کے گھر کی خیرات. اور آج بھی اگر علم جس کو ملتا ہے انہی کے صدقے سے تو ملتا ہے، اسی گھر کے صدقے سے تو آج علم کی خیرات بانٹی جاتی ہے، کیونکہ اس گھر کے وارث ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں میرے محبوب فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جن کے دادا جی جن کے ابا جی کا یہ عالم ہے کہ وہ شہر علم کے دروازے ہیں، تو پھر ان کے بیٹے کا مقام یہی ہوگا نا. آج بھی ہم جس امام اعظم کو ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں میرے سب سے بڑے استاد کا اگر پوچھتے ہو تو سنو، میرا سب سے بڑا استاد جس کا نام امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس بندے نے نبی رحمت علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے. ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کو کہتے ہیں صحابی. اور صحابی کے بارے میں میرے محبوب فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے سیدھا جنت میں ساتھ لے جائے گا، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور پھر جس نے صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، اسے تابعی کہا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انس کسی عام بندے کا نام نہیں ہے، حضرت انس وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال میرے محبوب کے گھر کی چوکیداری کی ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے گھر کی 10 سال خدمت کی ہے. 2 جلیل القدر صحابہ علیہ مردوان کی زیارت کی، آپ کو تابعین میں شمار کیا جاتا ہے. اور آپ کے جو شاگرد ہیں، کسی بندے کی شخصیت دیکھنی ہو نا، پرسنالٹی دیکھنی ہو، کسی بندے کو دیکھنا ہو یہ کتنے کو پانی میں ہے، کتنا کو علم والا ہے، تو اس کے شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے. اگر شاگرد اعلیٰ ہوں گے تو پتہ چلے گا استاد اعلیٰ تھا تو شاگرد اعلیٰ ہوئے. آپ کے ایک شاگرد کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. اچھا کو سبحان اللہ. امام موسیٰ کاظم یہ آپ کے صاحبزادے ہیں. اہل بیت طہار کی لسٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے امام موسیٰ کاظم کسی عام ہستی کا نام نہیں تھا. آپ کے ایک شاگرد کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، دوسرے شاگرد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے.
تیسرے شاگرد کا نام امام مالک ہے، امام ابو سفیان ہے، سفیان بن عیینہ ہے، سفیان بن ثوری ہے. یعنی علم کے جتنے بھی پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے وہ اسی گھر کی چوکیداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جتنے بھی علم کے پہاڑ ہیں اسی در سے خیرات لیتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کے شاگردوں کا یہ عالم ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 2 سال امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درس حدیث یعنی آپ سے علم حاصل کیا ہے. فرماتے ہیں اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو نعمان نے ہلاک ہو جانا تھا. اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حقائق سے بھی پردہ اٹھایا. امام اعظم تو پھر امام اعظم ہے نا. امام اعظم امام الاعظم سارے ائمہ کے بھی استاد جس ہستی کا نام ہے اسے امام اعظم ابو نعمان ثابت کہا جاتا ہے. تو پھر آپ فرماتے اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. فرماتے اس سے مراد یہ ہے آپ نے ظاہری علوم تو سیکھ لیے تھے لیکن باطنی علوم روحانیت اگر آپ کو ملی ہے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملی ہوئی ہے. اور امام جعفر صادق کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے. الروض الفائق کے اندر ہے حضرت سیدنا لیث بن سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ گیا حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے. بیت اللہ کا سفر تھا. میں نے عصر کی نماز پڑھی تو پھر میں جبل ابی قبیس پہاڑی جو ہے اس کی طرف چل پڑا. کہتے میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں محو التجا ہے یا ربی یا ربی یا ربی کی صدائیں لگا رہا ہے. اتنا کہا اس کی سانس پھول گئی. ہوتا ہے نا جب بندہ کوئی بات جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے یا زیادہ بولتا ہے سانس اکھڑ جاتی ہے. سانس جو ہے وہ بندے سانس چڑھ جاتا ہے. کہنے لگے ان کو سانس چڑھ گیا. ان کی سانس جو ہے نا وہ آ گئی. فرماتے ہیں جب اتنا کہا نا پھر رکے نہیں ساتھ ہی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد شروع کر دیا. پھر اتنا ہی پڑھا آپ کی جو ہے وہ آپ کو سانس چڑھ گیا. فرماتے ہیں پھر بھی رکے نہیں پھر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد شروع کر دیا. اچھا فرماتے ہیں پھر بھی رکے کوئی نہیں پھر آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان کا ورد شروع کر دیا. اب جب چوتھی مرتبہ کیا پھر بھی آپ جب تھکتے ہیں سانس چڑھتا ہے آپ رکتے نہیں ہیں. آپ ساتھ ہی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد شروع کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا میں یہ کیسا بندہ ہے کیا عبادت کر رہا ہے. کہنے لگے جب یا ارحم الراحمین کا وظیفہ کیا نا تو پھر ہاتھ اٹھائے یا اللہ مجھے انگور کھانے کو دل کر رہا ہے میں چاہتا ہوں تو مجھے انگور عطا فرما. اچھا کو سبحان اللہ کہ یا اللہ میں انگور کھانا چاہنا مینوں انگور عطا فرما. اور ساتھ ہی کہنے لگے یا اللہ یہ میں نے جو چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے یہ پھٹ گئی ہے مجھے چادر بھی عطا فرما. حضرت لیث بن سہل فرماتے ہیں ابھی اس بندے کی بات پوری نہیں ہوئی ابھی دعا پوری کوئی نہیں ہوئی میں نے دیکھا ٹوکرا بھی انگوروں کا پاس تھا 2 چادریں بھی پڑی ہوئی تھی. ٹوکرا بھی پاس چادریں بھی آ گئیں. اور اس سے اگلی حیران کن بات یہ ہے حضرت لیث بن سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر انگور کہیں سے نہیں ملتے تھے. انگوروں کا موسم ہی کوئی نہیں تھا. آپ سمجھدار آدمی ہیں بتائیں موسم ایک چیز کا نہ ہو کہیں سے ملتی ہے. آج لوگ سٹور بھی کرن ہیں تو پھر بھی بعض اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ وہ چیز بالکل شارٹ ہو جاتی ہے ملتی نہیں ہے. کہتے ہیں اور اس وقت یہ اس طرح کے معاملات بھی نہیں تھے. اس وقت جو ہے نا اس کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے ذریعے بھی ایسے نہیں تھے. کہتے ہیں کہیں پر نہیں تھے لیکن انہوں نے جب رب سے مانگا رب نے چادریں بھی عطا فرما دی انگور بھی عطا فرما دیے. کہتے ہیں جب وہ انگور کھانے لگے نا تو میں نے کہا حضرت جی میں بھی تواڈے نال تواڈی دعا دے وچ شامل سا میں بھی آمین آکھن ڈیا سا. تو آپ نے فرمایا یعنی اس بزرگ نے کہا آ جاؤ پھر آپ بھی کھا لو لیکن ہاں بچا کے نہیں رکھنے. جتنے کھانے ہیں یہاں بیٹھ کر ہی کھانے ہیں بچانے نہیں پاس نہیں رکھنے. کہتے ہیں میں نے بھی شروع کر دیا اب میں کھاتا جا رہا ہوں اچھا انگور کے اندر گٹک ہوتی ہے کہ نہیں جی بیج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے نا جی. انگور کے اندر کسی نے کبھی ایسا انگور کھایا ہو جس کے اندر بیج ہی کوئی نہیں کوئی کھایا کبھی؟ وہ اگرچہ تھوڑا سا نارمل بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے. لیث بن سہل فرماتے ہیں جب میں نے انگور کھائے نا تو اتنے لذیذ انگور تھے نہ گٹک سی تے نہ دنیا چاہے جی انگور ملتے سن. اتنے اعلیٰ انگور فرماتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے کھائے اس ہستی نے بھی کھائے. جب میں نے ٹوکرے کو دیکھا تو ایک بھی انگور کم نہیں ہوا تھا ٹوکرا بڑا کا بڑا ہوا تھا. لو جی فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھے کہا یہ 2 چادریں ہیں اگر چادر چاہیے چادر بھی لے لے. میں نے کہا نہیں حضور مجھے چادر کی کوئی نہیں ضرورت. فرماتے ہیں پھر تو چھپ جا ذرا آر میں آ جا میں ذرا چادر پہن لوں. ایک انہوں نے تہمت کے دور پر باندھی ایک اوپر اوڑھ لی.
فرماتے ہیں آپ وہ صفا مروہ صحیح کرنے کے لیے صفا مروہ کی طرف چل پڑے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اب ذرا سنیے گا، فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آگے سے ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول کے نواسے مجھے چادر عطا فرما دیجئے، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں ہے، جو ہوتا ہے خیرات عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ گھرانہ وہ ہے آج تک جو بھی آیا ہے، جو بھی مانگا ہے، جتنا مانگا ہے، جتنی مرتبہ مانگا ہے، جولیاں بھر بھر کے خیرات عطا فرمائی ہوئی ہے. آپ نے چادروں کو پکڑا، اس منگتے کو دے دیا، آگے چل پڑے. اب وہ فرماتے ہیں لیث بن سہل رحمۃ اللہ تعالی الروض الفائق کے اندر یہ بات موجود ہے. فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، اس بندے سے، مانگنے والے سے، یہ تو کس سے مانگ رہا تھا، کس کو نبی کا نواسا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا تجھے نہیں پتا ہے یہ کون ہستی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا ہے. یہ کون سی ہستی ہے؟ کہا یہ وہ ہستی ہے جن کو آج بھی زمانہ امام جعفر صادق کے لقب سے یاد کرتا ہے. یہ امام جعفر صادق کی تو ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ انگور عطا فرما دیتا ہے، جو دعا کرتے ہیں اللہ چادریں عطا فرما دیتا ہے، جو دعا کرتے ہیں اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے. ایک بندہ آ گیا آپ کی بارگاہ میں، آ کر عرض کیا حضور غریب ہوں، پاس کچھ نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے اتنا مال عطا فرمائے، اتنا مال عطا فرمائے میں کثرت کے ساتھ حج کروں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا درائے رحمت جوش میں آ گیا، ہاتھ اٹھائے یا اللہ انہوں اینا مال دے 50 حج کرے. کتنے حج کرے؟ 50 حج کرے. علماء نے لکھا شواہد النبوہ کے اندر ہے، فرمایا جب تک اس نے 50 حج نہیں نہ کیے تھے اللہ نے بھی موت نہیں عطا کی تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہوا تھا جو امام جعفر صادق نے ہم سے مانگا ہے ہم نے وہی اس بندے کو عطا فرمانا ہے. 50 حج ادا کیے. ایک بندہ آ گیا کہنے لگا حضور میں نا ذرا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ 10,000 سونے کے سکے ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور میرے لیے کوئی گھر خرید لیجئے گا، جب میں وہاں سے واپس آؤں گا اس گھر کے اندر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاؤں گا. حج کیا، سارے معاملات ہوئے. فرماتے ہیں وہ واپس آیا، جب واپس آیا تو آ کر کہنے لگا امام صاحب میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، گھر خریدا ہے؟ فرمایا گھر خریدے ہے. کہا کہاں؟ کہا دنیا میں نہیں خریدا ہے، رب کی جنت میں خریدا ہوا ہے. اب وہ بندہ ہم جیسا نہیں تھا کہ جرا آ کے دنیا دے رہنے جنت خدا دی تے خدا نے تے قیامت تو بعد دینی ہے تے ایک ایریاں گلاں کر دے ہو. اس بندے کو پتا تھا یہ وہ گھرانہ ہے جو جنت کا بھی مالک ہے. اگر ان کے منہ سے بات نکلی ہے تو اللہ نے رد. امام جعفر صادق نے فرمایا گھر پتہ کتنا بڑا ہے، اس کی ایک نکر کنارہ ایک حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہے، دوسری مولا علی کے گھر کے پاس ہے، تیسری امام حسن کے گھر کے پاس ہے، چوتھی امام حسین کے گھر کے پاس ہے. اتنا بڑا گھر. اس نے کہا حضور پھر مجھے کسی چٹھی کے اوپر لکھ کر دے دیں کہ آپ نے مجھے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کہ جنت کے اندر میں نے تیرے لیے گھر خریدا ہے. فرمایا یہ چکری وڈی گل ہے، جنت ہی ساڈی ہے. آپ نے نا اس چٹھی کے اوپر لکھ کے دے دیا، شواہد النبوہ کے اندر ہے، آپ نے چٹھی کے اوپر لکھ کے دے دیا. اب وہ گھر گیا، گھر میں جا کے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، کہنے لگا جب میں مروں نا تو یہ میری جو چٹھی ہے نا میری قبر کے اندر رکھ دینا. حالات ایسے ہوئے، اللہ کی کرنی ایسی، گھر جاتے ہی بیمار ہو گیا، اسی بیماری میں انتقال ہو گیا. اب وصیت تھی کہ اس چٹھی کو ہم نے باپ کی قبر کے اندر رکھنا ہے. اب وصیت کے مطابق بچوں نے چٹھی کو باپ کی قبر کے اندر رکھا. جب اگلا دن ہوتا ہے بچے باپ کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں، جا کر عجیب نظارہ دیکھتے ہیں. جو چٹھی ہم نے قبر کے اندر رکھی تھی وہ قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے اور اس کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے آؤ بچوں جو امام جعفر صادق نے وعدہ کیا تھا ہم نے پورا کر دیا ہے، ہم نے جنت کے اندر اس بندے کو گھر عطا فرما دیا ہوا ہے. فرمایا امام جعفر صادق نے وعدہ کیا تھا اور پھر اس کی پیمائش بھی بتائی تھی، کوئی 5 مرلے کا مکان کوئی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ کا گھر کوئی چھوٹا گھر، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محل کوئی چھوٹا محل ہے. امام حسن مجتبیٰ، امام حسین جن کو جنتی نوجوانوں کے سردار کہا جاتا ہے، جو جنت کے سردار ہیں، ان کے گھر چھوٹے نہیں ہیں. کہا امام جعفر صادق نے کہا تھا علی دے پتر نے جو کیا ایسا وہی کر دیتا ہوا ہے. تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، جو دن کو کہا شب تو رات ہو کے رہی. اس زبان سے جو نکلتا ہے نا اللہ پورا فرما دیتا ہے. کیونکہ نواسا پتہ کس کا ہے؟ جو سارے رسولوں کا سردار نبی بن کے آیا ہوا ہے، سارے نبیوں کا سردار، ساری امت کا غمخوار، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کہ جو جس کے لیے جو کہیں اللہ وہی پورا فرما دیتا ہے.
مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا اسلامی زندگی کے اندر، یہ کتاب ہے اسلامی زندگی اس کا نام ہے، اس کے اندر لکھا ہے، فرمایا لوگو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی تو شان بڑی ہے، وراء الورا ہے، اپنی شان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ پتر علی ہے، دادا علی تے نانا ابو بکر صدیق، جس کی رگوں میں صدیقی خون بھی دور رہا ہو، میرے محبوب کا خون بھی دور رہا ہو، اس امام جعفر صادق کو اللہ نے مقام کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے اوپر کوئی مصیبت ہے یہ ٹل جائے، کوئی میرا کام اٹکا ہوا ہے وہ حل ہو جائے، فرمایا وہ پھر کی کرے، امام جعفر صادق کے ختم دلائے، امام جعفر صادق کی فاتحہ خوانی کرے، امام جعفر صادق کے نام کی نیاز دلائے اور امام جعفر صادق کا وسیلہ دے، اللہ اس بندے کا اس کام پورا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو امام جعفر صادق کا آج وسیلہ دے اس کا کام حل ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے امام جعفر صادق کو دیکھ دیکھ کر کہا ہوگا یا اللہ تیرے نبی دا نواسا، یا اللہ تیرے نبی دا نواسا، یا اللہ علی دا پتر، حسین دا پتر، یا اللہ تیرے نبی دا نواسا، اس کے صدقے سے ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ سوچو اللہ نے ان کی مشکلوں کو کیسا آسان فرمایا ہوگا۔ نواسا مصطفیٰ کا ہے، چشم و چراغ اس گھر کا ہے جس گھر میں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برادر اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی، آپ نے قلم اٹھایا نا، فرماتے ہیں بے اجازت جن کے کر جبریل بھی آتے نہیں۔ اچھا کو سبحان اللہ۔ کسی نبی دے گھر والوں کی شان ویکھی جی انی، کسی نبی کے گھر والوں کا یہ مقام دیکھا ہے جو میرے محبوب کے گھر والوں کا ہے؟ نبی تو سارے ہی اعلیٰ ہیں، نبی تو سارے شان والے ہیں، نبی تو سارے ہی عرفہ و اعلیٰ ہیں، لیکن کسی نبی کو ایسا گھرانہ نہیں ملا جیسا میرے مصطفیٰ کو ملا ہو واقع۔ اور یہ مصطفیٰ کا صدقہ، مصطفیٰ کی وجہ سے جب مصطفیٰ اعلیٰ ہے تو گھرانہ بھی اعلیٰ ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، اور جبریل برادر اعلیٰ حضرت صاحب نے جبریل کا نام ایویں نہیں لیا، کیونکہ جبریل وہ ہے جو فرشتوں کا بھی استاد ہے۔ فرشتہ تو فرشتہ، کہا بے اجازت جن کے گھر فرشتوں کا استاد جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر دانے اہل بیت۔ جی اگر ذوق ہوئے تو مل کے پڑھ لئیے۔ اچھا کو سبحان اللہ، اچھا کو سبحان اللہ۔ برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر دانے اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر دانے، سارے آنکھوں اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر دانے، قدر والے جانتے ہیں قدر دانے، قدر والے جانتے ہیں قدر دانے۔ کیونکہ یہ ترانہ پتہ کون ہے جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں سب سے اولا غالا ہمارا نبی، مل کے ذرا سب سے اولا، مل کے سب سے اولا، نبی دا نام لین لگا شرم کی محسوس ہوندی جے؟ نبی دا نام لیا شرم آندی جے؟ شرم تے اوتھے کرنی چاہیے نا جتھے نال بچہ گانے بھی سندا ہوے تے نال اچھی آواز نال گانے گاندا ہوے، بے حیائی دی حداں بھی پار کرے، اوتھے شرم کوئی نہیں آندی۔ نبی دا نام لین لگا شرم آندی ہے؟
نانا مل کے پڑھو ذرا سب سے اولا زندہ باد سب سے بالا والا سب سے اولا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا میرے آقا گنبد خضرا میں دیکھ رہے ہیں کیرا کیرا میرا غلام فخر دے نال میرا نام لے رہے ہیں ذرا فخر دے نال آخو سب سے اولا والا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اور سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا اور توجہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے اور مر کے جولی میری میرے سرکار نے بھائی کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا سارے ذرا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اور توجہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی توجہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا سب سے اولا والا سب سے بالا والا اور استغاثہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہم بے کسوں کا سہارا اونچی اونچی ہم بے کسوں کا سہارا سب سے اولا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں کہ جس گھرانے کی شان ہی وراء الوراء ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ اللہ پاک آپ کے مرکز انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے
اور آپ کے صدیق ہونے کا واسطہ اللہ ہمیں بھی سچ گوئی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.